یہ اس زمانے کی بات ہے جب بغداد صرف اینٹوں اور گلیوں کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ شہر دلوں میں بستا تھا۔ یہاں دولت اور فقر ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور انسان کی پہچان اس کے کردار سے ہوتی تھی، نہ کہ اس کے لباس یا مکان سے۔ فجر کی اذان جب دجلہ کے کناروں سے ٹکراتی تو ایسا لگتا جیسے پورا شہر سجدے میں جھک گیا ہو۔ پرندے جاگ جاتے، مساجد کے دروازے کھلتے، اور رزق کی تلاش میں نکلنے والے لوگ اپنی اپنی تقدیر کا بوجھ اٹھائے گلیوں میں بکھر جاتے۔ انہی گلیوں میں ایک ایسی گلی بھی تھی جسے لوگ غربا کا کوچہ کہتے تھے۔ نہ وہاں سنگ مرمر تھا، نہ خوشبودار چراغ، مگر وہاں دل زندہ تھے۔ اسی کوچے میں مٹی کی دیواروں سے لگی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ یہ دکان یوسف موچی کی تھی۔ یوسف نہ عالم تھا، نہ تاجر، نہ کسی خاندان کا سردار۔ وہ بس ایک عام انسان تھا، مگر اس کے اندر ایمان غیر معمولی تھا۔ یوسف کا دن فجر سے پہلے شروع ہوتا۔ وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا، 2 رکعت نفل پڑھتا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا اللہ، آج بھی مجھے حلال کمانے کی توفیق دینا اور کسی کا دل دکھانے سے بچانا۔ یہ دعا اس کے دن کا سرمایہ ہوتی۔ یوسف کے ہاتھ کھردرے تھے، سوئی اور دھاگے نے انہیں سخت بنا دیا تھا، مگر اس کا دل نرم تھا۔ وہ پرانے جوتے سیتا، ٹوٹے تسمے جوڑتا، اور اگر کوئی غریب پیسے کم دے پاتا تو یوسف مسکرا کر کہتا، کوئی بات نہیں، جب ہوں گے تب دے دینا۔ اس کی بیوی فاطمہ سادہ مزاج اور صابر عورت تھی۔ وہ اکثر رات کو چراغ کے پاس بیٹھی کپڑے سی رہی ہوتی اور بچوں کو کہانیاں سناتی۔ بیٹا، اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ کبھی کبھی فاطمہ کا دل بھی بھر آتا۔ وہ یوسف سے کہتی، ہماری زندگی میں آسانی کیوں نہیں آتی؟ یوسف آہستہ سے جواب دیتا، شاید اللہ ہمیں آسانی سے پہلے مضبوط بنا رہا ہے۔ اسی بغداد میں ایک اور دنیا بھی تھی، اونچی دیواریں، سونے کے دروازے، اور محافظوں کی قطاریں۔ یہ دنیا تھی سلیم تاجر کی۔ سلیم کے پاس وہ سب کچھ تھا جو یوسف نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، دولت، عزت، اثر و رسوخ۔ مگر سلیم کے دل میں ایک بیماری تھی، وہ غرور۔ وہ غریب کو کمتر سمجھتا اور صبر کو کمزوری۔ ایک دن وہ یوسف کی دکان کے سامنے رکا۔ اس نے پرانے جوتوں کا ڈھیر دیکھا اور طنزیہ ہنسی ہنسا کر بولا، ساری عمر یہی کرتے رہو گے؟ یوسف نے نظریں جھکا کر کہا، جو اللہ نے میرے حصے میں لکھا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ سلیم کو یہ جواب عجیب لگا۔ وہ دل ہی دل میں بولا، یہ لوگ تقدیر کے نام پر ناکامی چھپا لیتے ہیں۔ وہ نہ جانتا تھا کہ اصل ناکامی دل کا اندھا ہونا ہے۔ انہی دنوں شہر میں ایک غیر معمولی اعلان ہوا۔ منادی کرنے والوں نے کہا، بادشاہ سلامت فرماتے ہیں، میں خود شہر کے لوگوں کے اخلاق دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ سلطنت تلوار سے نہیں، کردار سے قائم رہتی ہے۔ یہ اعلان یوسف کے لیے صرف ایک خبر تھی، مگر سلیم کے لیے فخر کا موقع۔ سلیم نے سوچا، اب میری دولت بادشاہ کی نظر میں آئے گی۔ یوسف نے سوچا، اللہ ہمیں کسی آزمائش میں سرخ رو رکھے۔ بغداد کے آسمان تلے صرف ایک ہی کہانی نہیں چل رہی تھی۔ ایک طرف صبر، قناعت اور خاموش عبادت کی زندگی تھی، اور دوسری طرف دولت، طاقت اور غرور کا شور۔ یہ وہ دور تھا جب انسان کے اصل چہرے صرف آزمائش میں سامنے آتے ہیں۔ سلیم تاجر کی صبح
فجر کی اذان سے نہیں بلکہ غلام کی آواز سے شروع ہوتی تھی۔ حضور، بازار کے قافلے آ گئے ہیں۔ وہ ریشمی لباس پہنتا، عطر لگاتا اور آئینے میں خود کو دیکھ کر کہتا، یہ سب میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے۔ اس کے نزدیک دعا کمزوروں کا سہارا تھی اور صبر غریبوں کا بہانہ۔ ہر دن اس کے گھر میں سودے، حساب، منافع اور لین دین کی باتیں ہوتیں۔ کسی کو یہ اجازت نہ تھی کہ اس کے سامنے غربت کا ذکر کرے۔ ایک دن سلیم اپنے محافظوں کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر یوسف کی چھوٹی سی دکان پر پڑی۔ وہ رکا، پرانی لکڑی، بوسیدہ تختہ اور جوتوں کا ڈھیر۔ سلیم نے طنز سے کہا، یہ جگہ اب تک قائم ہے؟ یوسف نے ادب سے سر جھکا کر کہا، اللہ کا کرم ہے۔ سلیم ہنسا، کرم؟ اگر کرم ہوتا تو تم بھی میری طرح ہوتے۔ یوسف نے آہستگی سے جواب دیا، اللہ جسے جو دیتا ہے حکمت سے دیتا ہے۔ یہ بات سلیم کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ فقیر مجھے نصیحت کرے گا۔ غرور کو نصیحت سب سے زیادہ بری لگتی ہے۔ ادھر محل میں بادشاہ گہری سوچ میں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے بہت سے خزانے دیکھے ہیں، مگر سب سے بڑا خزانہ ایماندار انسان ہوتا ہے۔ اسی لیے بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا، اماں جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ عام لوگوں میں جا کر دیکھیں کہ دلوں میں کیا ہے۔ بادشاہ کی والدہ نہایت دانا اور اللہ والی خاتون تھیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، اللہ انسانوں کو آزمائش میں پہچانتا ہے، ہم بھی وہی کریں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تقدیر نے اپنا قلم اٹھایا۔ اسی رات یوسف کے گھر میں چراغ مدھم جل رہا تھا۔ بچے سو چکے تھے۔ فاطمہ خاموش بیٹھی تھی۔ وہ بولی، یوسف، آج دل عجیب سا گھبرا رہا ہے۔ یوسف نے کہا، شاید کوئی آزمائش آنے والی ہے۔ فاطمہ نے ڈرتے ہوئے کہا، ہم کمزور لوگ ہیں۔ یوسف نے مسکرا کر جواب دیا، کمزور وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھول جائے۔ یہ وہ ایمان تھا جو جلد ہی امتحان میں پڑنے والا تھا۔ دوسری طرف سلیم کے گھر میں محفل سجی ہوئی تھی۔ امیر، تاجر، قاضی اور شہر کے بڑے لوگ موجود تھے۔ باتوں باتوں میں غریبوں کا ذکر آیا۔ سلیم نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہ لوگ صبر چھوڑ دیں تو شاید کچھ بن جائے۔ ایک بزرگ نے آہستہ سے کہا، صبر بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سلیم نے جواب دیا، نعمت وہ ہے جو نظر آئے۔ یہ جملہ اس کے زوال کی بنیاد تھا۔ چند دن بعد آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ بادل غیر معمولی تھے۔ ہوا میں عجیب سی نمی تھی۔ لوگ کہنے لگے، کچھ ہونے والا ہے۔ یوسف نے دکان بند کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، جو بھی ہو، ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ سلیم نے محل کی کھڑکی سے بادل دیکھے اور کہا، بارش بھی بس تماشا ہے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہی بارش تقدیروں کا رخ موڑنے والی ہے۔ بغداد نے اس دن کچھ عجیب سا رنگ اوڑھ رکھا تھا۔ آسمان پر بادل تھے، مگر صرف بارش کے نہیں، آزمائش کے بادل۔ ہوا میں نمی تھی، لوگوں کے دلوں میں بے چینی۔ ایسا لگتا تھا جیسے شہر خود کسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ دوپہر سے پہلے ہی بادل غیر معمولی طور پر گہرے ہو گئے۔
بازار کے تاجر جلدی جلدی اپنی دکانیں سمیٹنے لگے۔ لوگ کہنے لگے، آج کی بارش عام نہیں۔ یوسف اپنی دکان میں بیٹھا، جوتے سی رہا تھا، سوئی ہاتھ میں تھی، اور زبان پر دعا، یا اللہ، ہمیں کسی کی آزمائش نہ بنا، اور ہمیں آزمائش میں سرفراز رکھ۔ یہ دعا ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اسی وقت شہر کے ایک اور کونے سے ایک بوڑھی عورت نکلی، سادہ لباس، کمزور قدم، اور آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ وہ عام عورت نہیں تھی، مگر آج وہ عام بن کر نکلی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگوں کے دل دیکھے، لفظ نہیں، عمل۔ یہ تھیں بادشاہ کی والدہ۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کون ہیں، وہ صرف یہ جاننا چاہتی تھیں کہ بغداد کے لوگ آج کیسے ہیں۔ اچانک پہلا قطرہ گرا، پھر دوسرا، پھر آسمان کھل گیا، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، گلیاں کیچڑ سے بھر گئیں، زمین پھسلن بن گئی، لوگ دوڑنے لگے، کوئی سایہ ڈھونڈنے لگا، کوئی سامان بچانے لگا، ہر شخص اپنی فکر میں تھا۔ بوڑھی عورت ایک تنگ گلی سے گزر رہی تھی، پانی جمع تھا، زمین پھسل رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا، وہ سنبھل نہ سکی اور زمین پر گر پڑی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، مگر جسم ساتھ نہ دے رہا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے، کچھ نے دیکھا اور نظریں چرا لیں۔ کسی نے کہا، بوڑھی ہے، خود سنبھل جائے گی۔ کوئی بولا، بارش میں کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ کچھ لمحے خاموش تماشا بنتے رہے۔ اسی ہجوم میں سلیم تاجر بھی تھا۔ اس نے ایک نظر ڈالی، چہرہ سکڑا، اور محافظ سے کہا، چلو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ غرور دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ اسی لمحے یوسف نے دور سے یہ منظر دیکھا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، دکان میں رکھا جوتا، گاہک کا انتظار، اور اپنا نقصان۔ پھر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، دکان بند کی، بارش میں نکلا، اور دوڑ پڑا۔ لوگوں نے اسے دیکھا، مگر کسی نے نہیں روکا۔ یوسف بوڑھی عورت کے پاس پہنچا۔ اس نے گھٹنے ٹیکے اور نرمی سے کہا، اماں، میرا ہاتھ پکڑیں۔ اس نے اپنے کندھے کا سہارا دیا۔ بوڑھی عورت کو آہستہ آہستہ اٹھایا، اپنی واحد چادر جو اس کے پاس تھی عورت کے کندھوں پر ڈال دی۔ بارش اسے بھگو رہی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بولا، چلیں، میں آپ کو گھر تک چھوڑ آؤں۔ راستے میں بوڑھی عورت نے پوچھا، بیٹا، تمہیں نہیں معلوم میں کون ہوں؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، اماں، اگر جان بھی لوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان ہونا ہی کافی ہے۔ یہ الفاظ بوڑھی عورت کے دل میں اتر گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جو بارش میں چھپ گئے۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر بوڑھی عورت نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، اس بندے کو وہ دے جو دنیا بھی نہ دے سکے، اس کے دل کو کبھی تنگ نہ کرنا۔ یوسف نے سر جھکا لیا، اماں، دعا ہی کافی ہے، اور وہ خاموشی سے واپس لوٹ آیا۔ بوڑھی عورت دروازہ بند کر کے آسمان کی طرف دیکھتی رہے۔ انہوں نے کہا، اب میں نے وہ دیکھ لیا
जो देखना था। इसी लम्हे महल में बादशाह की आंखों में एक अजीब रोशनी थी, जैसे कहीं कोई फैसला हो चुका हो। बारिश के बाद बगदाद की फिजा में अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे शहर ने कोई राज सुन लिया हो और अब उसके खिलने का इंतजार कर रहा हो। महल में बादशाह रात भर सो ना सका। वो खिड़की से बाहर देखता रहा, जहां दजला खामोशी से बह रहा था। इसके जहन में एक ही बात गूंज रही थी, सल्तनत का असल सुतून कौन है? वो जिसके पास दौलत है, वो जिसके पास दिल है। फजर के वक्त उसने दरबार सजाने का हुक्म दिया। सुबह होते ही मनादी करने वालों ने शहर में ऐलान कर दिया, आज शाही दरबार में एक अहम फैसला सुनाया जाएगा। तमाम मुअज़्ज़ज़ शहरी हाजिर हों। ये खबर बगदाद में आग की तरह फैल गई। सलीम ताजिर ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो दिल ही दिल में बोला, अब मेरा वक्त आ गया है। दूसरी तरफ यूसुफ अपनी दुकान में बैठा था। फातिमा ने कहा, आज दरबार का ऐलान है। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जो अल्लाह चाहे। उसने न नया लिबास पहना, न किसी से सिफारिश की, बस वुज़ू किया और दरबार की तरफ चल पड़ा। शाही दरबार लोगों से भरा हुआ था। अमीर, ताजिर, काजी, सब अपनी अपनी जगह मौजूद थे। सलीम रेशमी लिबास में आगे बैठा था। बादशाह आया और सब खड़े हो गए। खामोशी छा गई। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, मैं ऐसे शख्स की तलाश में था जो लालच से पाक हो, जिसका दिल साफ हो और जो नेकी बदले के बगैर करे। फिर इसने कहा, अम्मा जान, आप आगे आएं। बूढ़ी औरत जो बारिश वाले दिन गिरी थी, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। उन्होंने कहा, मैं इस दिन एक आम औरत बनकर शहर में निकली थी। मैं ये देखना चाहती थी कि मुसीबत में इंसान कैसा होता है। बादशाह ने कहा, यूसुफ मोची को बुलाया जाए। एक लम्हे के लिए हर शख्स ने एक दूसरे को देखा। मोची, वो भी दरबार में। यूसुफ आगे बढ़ा। ना खौफ, ना गुरूर। बादशाह की वालिदा ने यूसुफ की तरफ देखकर कहा, यही वो शख्स है जिसने मुझे बारिश में उठाया, अपनी चादर दी और घर तक छोड़ आया। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। सलीम का चेहरा जर्द पड़ गया। बादशाह ने कहा, जो शख्स अल्लाह के बंदों का ख्याल रखता है, वही अल्लाह के माल का अमीन हो सकता है। फिर इसने ऐलान किया, यूसुफ को शाही खजाने का निगरान मुकर्रर किया जाता है। सलीम ताजिर कांपते कदमों से आगे आया। इसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, मैंने दौलत पर गुरूर किया और इंसान को भूल गया। मुझे मुआफ कर दी। यूसुफ ने कहा, मैंने नेकी अल्लाह के लिए की थी, बदले के लिए नहीं। अल्लाह जिसे मुआफ कर दे, वही बड़ा मुआफ करने वाला है। यूसुफ ने कहा, बादशाह सलामत। अगर ये जिम्मेदारी दी है तो दुआ करे कि मैं कभी इंसाफ से ना हटूं। बादशाह ने कहा, तुम्हारी आजिज़ी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। वक्त गुजरा, यूसुफ बदला नहीं। वही सादा लिबास, वही नर्म लहजा। फर्क सिर्फ ये था कि अब वो हजारों का हकदार था। सलीम ने अपनी दौलत
غریبوں میں بانٹنا شروع کی۔ بغداد نے سیکھ لیا کہ نیکی خاموش ہو تو آسمان تک پہنچتی ہے، غرور دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ دیر سے مگر کامل ہوتا ہے۔